نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك هذا الكتاب العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ساری نیاز آمدن سامی بڑھائی موضوع شانی سیدنا عائشہ صدیقہ کے بھائی کے عنوان سے آپ حضرات کی سامنے سماعت فرمائیں. اللہ کریم سے دعائیں اللہ میرا منظور سامعین گرامی، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء امام المرسلین خاتم الانبیاء آمنہ کے لفظ جگر ہے، عبداللہ کے روح شدید ہے، میرے آقا ایسی بات سے اللہ نے مانوس فرمایا جہاں جہالت تھی، برائی اور رتبت تھی، کفر و شرک تھا، پھر میرے اللہ کے نبی ایسی محنت کی کہ میرے اللہ کے نبی کی رات ملائکہ عرش لگنے لگی. سجد البیرہ آپ کے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. انہیں کی بیٹی انہیں کی زوجہ امت امام سجدہ مطلعہ اما عائشہ کی صدیقہ کفار نے مذہب لگا دیا. اللہ کے نبی بہت ہی پریشان ہے. کبھی کسی صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہے، کبھی صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان غنی سے پوچھتے ہیں، کبھی علی بن عباس سے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت عمر سے پوچھتے ہیں. حضرت عمر نے دلیری کی. آقا علیہ السلام کے بعد تشریف لے آئے. فرمایا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، سب سے پہلے آپ میرے ایک جواب ہوگا، میرے ایک جواب جو سوال میں کروں گا اس کا جواب دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پوچھ تو صحیح، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ صحابہ بھی سنو، میں بھی سنوں گا، تو کیا پوچھتا ہے؟ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا رشتہ اما عائشہ کو کس نے کرایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے. فرمایا عمر سن لے. عمر تو نے کیوں پوچھا؟ فرمایا جب میاں بیوی کے اندر کوئی لڑائی، کوئی انبن ہو جاتا ہے تو پھر اسے بلایا جاتا ہے جس نے یہ رشتہ کروایا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر سن لو. پورے صحابہ کو کہا سن لو، میرا اور امی عائشہ کا رشتہ تمہارے اللہ نے کروایا. حضرت عمر نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی. فرمایا یا رسول اللہ تعامل رکھے، میرا اللہ اتنا بولا نہیں ہے. اللہ نے جبریل کو بولا جبریل جا. جبریل ساتھ آسمان سے جا پڑا. فرمایا یا اللہ کوئی قرآن کی آیت ہے تو جاؤ، کوئی قرآن کو پارا دے جاؤ. فرمایا جو من بول رہا ہے اسے ریکارڈ کر لے، اسے لے جا. اللہ نے قرآن پایا سبحانک سبحانک ہذا بہتان عظیم. پھر میں نے اپنے انداز میں پوچھا یا اللہ محمد پہ ایسا پہ نبی ہے، الزام کو ایسا پہ لگا ہے، آپ فرما رہے ہیں سبحانک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی پنچایت لگتی ہے، جب کوئی عدالت لگتی ہے تو جو گواہی دیتا ہے اس گواہی والے سے پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے تو بتا تو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں فلاں علاقے کا نمبردار ہوں، میں فلاں وزیر اعظم ہوں، میں فلاں MLA ہوں. میں اس کے حساب سے اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے. اللہ فرمائے سبحانک، میں پاک جس پہ الزام لگا وہ پاک اللہ نے میرے آقا پہ یہ فرمایا سبحانک ہذا بہتان عظیم. اور اس امت کو بتا دیا کہ جتنی بھی ازواج ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس امت کی مائیں ہیں. اگر ان پہ کوئی مانگے گا تو جہنم میں خود اللہ ان پہ واجب کر دوں گا. میرے بھائیوں، میرے آقا تو بڑے ہی عالم، بڑے ہی عظم تھے.
بڑی اعلیٰ، ان سے اعلیٰ اس دھرتی پہ کوئی انسان نہیں آیا۔ میرے آقا کو تو بڑے بڑے درخت سایہ کیا کرتے تھے، آسمان کے بادل میرے آقا کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے، پتھر بھی میرے آقا کو سلام کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، یہاں میں آپ کو ایک نقطہ دیتا چلو کہ اللہ کے نبی کے پاس ابو جہل آیا جو جہالت کا پتلا تھا، وہ آ کے کہتا ہے، اس کے مٹھی میں تھے پتھر، اور آ کے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، اگر تو اپنی نبوت کا سچا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا بچوں کے کھیل کھیلتا ہے؟ کبھی تکا لگ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی لگتا۔ میں بتاؤں یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ محمد کیا ہے؟ جب مٹھی میں سے پتھروں نے کہا، نشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ابو جہل کا جہالت کا پتلا، اس نے اتنا غمگین ہوا، اتنا خوفزدہ ہوا، اس نے اپنی مٹھی کو ایسے کھولا، وہ پتھر میرے آقا کے قدموں میں گر پڑے۔ تو میں نے کہا اپنے تخیل میں، جن پتھروں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھا، اللہ نے انہیں اللہ کے نبی کے قدموں میں جگہ دی، تو صحابہ کا کیا مقام ہوگا؟ اگر کوئی کافر حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر فاروق کو نکالنا چاہے تو خدا کی قسم وہ ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ تا قیامت تک میرے بھائیوں، ہمیں مسلمان ہونے والا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی نبوت کی، ان کی دفاع کی، ان کی ازواج کی، اما عائشہ کے لمٹے میں کوئی اگر آنا چاہیے تو ہمیں چاہیے جس طرح حق نواز نے، سرار القاسمی نے، ضیاء الرحمن فاروقی جیسی دلیروں نے، علامہ عائشہ محمد جیسی دلیروں نے جانے دین کی، اما عائشہ کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نام عائشہ صدیقہ کی حفاظت کرے۔ حیات باقی بات باقی، زندگی تو ملاقات باقی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔